تو یہ جو چیز ہے تھوڑی مشکل، کبھی کبھی کوئی بات آ جاتی ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے دروس ہیں اس میں باریکی کے ساتھ ہم دین کی بنیادی باتیں سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی بات مشکل ہوتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیاوی چیزوں میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا، الیکٹریسٹی کے معاملات ہیں، کبھی گھر کے ڈاکیومنٹیشن کے معاملات ہیں، کبھی زمین کے کچھ اور معاملات ہیں، گاڑی کا انجن ہے، یہ ہے وہ ہے، سب معلوم نہیں رہتا آدمی کو، لیکن کوشش کرتا کچھ تو کچھ سمجھے تاکہ آئندہ کام آئے، کوئی بیوقوف نہ بنائے، کرتا نا معلومات لے لو، پوچھ کے اس سے بولتا ایسا کیسا رہتا، ویسا کیسا رہتا، سب پوچھتا اس کو، تو اس میں آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ضرورت ہے میری اور مجھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پکا سمجھنا ہے، ضروری سمجھتا ہے، بولتا جانا تو بھائی دماغ نہیں چلانا، ایسا نہیں کرتا، پیسے بچانے کے لیے برابر ہر چیز میں دھیان دیتا کہ کل کو کام آئے گا یہ معلومات، تو آدمی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین کا علم اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کو گہرائی کے ساتھ حاصل کریں۔ آج ایک بات سمجھ میں آئے گی، 10 باتوں میں سے 9 نہیں آئی، ایک تو آئی، کل دوسری آئے گی، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہی چیز ہم لوگ جمن کی جمن ہی رہ جائیں گے۔ ہاں، کبھی کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی تو جمن کی جمن ہی زندگی بھر رہیں گے۔ بننا ہے ایسا نہیں، تو ایسا نہیں بننا ہے، سیکھنا ہے، آج ایک کل دوسری پرسوں تیسری، سیکھتے 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 کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ علم دے گا جو ہم کو چاہیے۔ اس لیے علم کی بات کبھی مشکل رہی تو ایسا نہیں بولنا کئی کو آیا میں کیا معلوم بابا، ہاں آئندہ سے نہیں آؤں گا، کیونکہ نہیں سمجھتا ہے۔ دنیا سمجھتی، نئے بزنس کو شروع کرتا تو کچھ تو معلومات رہتی نہیں، لیکن کیسا دھیان دے دے کے پوچھتا، 10 آدمیوں سے پوچھتا، کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت سمجھتا ہے اس کو۔ دین کا ذرا سا مشکل ہوا تو کیا کرتا؟ بھاگ جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ دین اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، نہیں رہا تو چلتا۔ یہ مزاج کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کرے کہ اس طرح کی جو دینی مجالس ہیں ان میں ایک بھی بات نفع والی ہم کو یاد رہ جائے، یہ ہماری ہو سکتا ہے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے کی، بیٹھنے کی توفیق دے اور آنے کے ساتھ ساتھ لانے کی بھی توفیق دے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ ہم بیٹھ کے سیکھتے ہیں، آدمی سوچتا بعد میں یوٹیوب پہ دیکھوں گا، کوئی دیکھتا نہیں، اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں دیکھتا، اچھا 50 درس ہے کیا اس کے، کب سننا 50 درس، نہیں سنتا ہے، تھک جاتا ہے، اتنا کون سنے گا۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے تو سن سکتا نا آدمی، 1 گھنٹہ ہفتے میں 2 ہفتوں میں آدمی نہیں بیٹھ سکتا؟ واٹس ایپ پہ فلمیں، کرکٹ کے میچ، دوستوں کے ساتھ ہاں گپے بازی کتنا کر لیتا، کتنے گھنٹے نکل جاتے اس کے۔ لیکن اللہ کے گھر میں نہیں بھی سمجھا، اگر چپ چاپ بیٹھا سمجھنے کی نیت سے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا بھی تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اتنی دیر بیٹھا رہا، ہو سکتا ہے باہر جاتا بے حیائی دیکھتا، آنے جانے والی عورتوں کو تاکتا، گانے سنتا، گالی دیتا، جھوٹ بولتا، غیبت سنتا، کیا نہیں ہوتا۔ زندگی کا 1 گھنٹہ تو بچ گیا ہمارا، زندگی کا 1 گھنٹہ ہمارا بچ گیا ہے۔ اور پھر سیکھے اگر آدمی اور اس نیت سے آئے کہ میں سیکھوں گا، تو وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کامل حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے جب علم کی نیت سے مسجد جاتا ہے، حجتن تامتن تامہ، کامل حج کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اب یہ مت سوچیے کہ پھر وہ حج والے کیا کر رہے ہیں، ہاں حج والوں کو ایک حج کا 10 گنا ملتا ہے اور 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے۔ طالب علم کو اتنا نہیں، ایک ہی ملتا، بس چپ چاپ بیٹھ جائے لے کے، تو کیونکہ اس نے کیا نہیں، اس نے خالی دین کے لیے چلا، ایک حج اللہ اس کو دیتا۔ لیکن جو ایک حج اور عمرہ، اور جو گیا حج اور عمرے کے لیے، اس کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 10 گنا سے، تو وہ ہمیشہ آگے رہے گا، یہ وہ گھبرائے نہیں۔ تو ہم لوگوں کو آنا چاہیے دروس میں۔ اس دور میں لوگ سست ہو گئے ہیں، اس دور میں لوگ سست ہو گئے ہیں، امیزون سے منگائیں گے، سویگی سے کھانے کی چیز منگائیں گے، فلپ کارٹ سے اپنے چیزیں منگائیں گے، ہاں جاتا ہی آدمی نکلنا ہی مشکل ہو گیا اس کا، اور لاک ڈاؤن سے تو پھر اور زیادہ سست ہو گیا ہے، عادت ہی ہو گئی اس کو۔ میں لائیو سن رہا نا، میں ویڈیو دیکھوں گا، میں کلپ دیکھوں گا، 2 منٹ دیکھا نہیں تو بس ہو جاتا اس کو، دوسرا کوئی آتا بولتا ٹھیک ہے دوسرا دیکھیں گے۔
ایک بھی پیڑ پہ یہ ٹکا رہتا نہیں، مینڈک کی طرح ادھر ادھر ادھر. ایک بھی ویڈیو بتائیے اینڈ تک دیکھتا ہے ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو گواہ بول کے؟ ہاں دیکھتے نہیں دیکھتے. کیسے؟ علم ایسے نہیں آتا. علم ایسے آتا ہے کہ آدمی چمٹا رہے علمی مجالس سے، اور شروع سے اخیر تک آدمی سیکھتا رہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے. اسکول کو بچوں کو کیسا بھیجتے ہیں ہم لوگ؟ سوچیے. اسکول کو بولتے ہیں، بچہ بولتا میں گھر پہ رہ کے سیکھتا، چھوڑتے اس کو چپ چاپ جاتا کیا ابھی. کتنے سال بھیجتے اس کو؟ 15 دن. بولے میں ہفتے میں ایک بار جاؤں گا، بھیجتے ویسا روز جانا پڑے گا پورا ٹائم. بولے گا میں خالی صبح کے ایک کلاس اٹینڈ کر کے گھر کو آتا. نہیں، شروع سے اینڈ تک. کتنے سال تک؟ 10ویں تک پڑھنا پڑتا، پھر 10ویں کے بعد 12ویں، 12ویں کے بعد 15ویں، پھر گریجویٹ ہوتا اور جاب نہیں ملتا. کبھی ایم اے ہوتا، کبھی ایم کام، اس سے آگے پڑھتا. 15 سال سے اوپر پڑھتا ہو تب بھی کچھ نہیں. لیکن کتنا پابندی سے کرتے، جلدی جلدی جلدی، بس آ رہی رکشہ والا آیا دیکھ، جلدی جلدی پہن، جوتے پہن، ماں ادھر بھاگ رہی، باپ ادھر بھاگ رہا. اتنا کرتے اس کے لیے. تو ہمارے نزدیک دنیا کے علم کی کتنی اہمیت ہے؟ اتنی اہمیت ہے، جبکہ اس کا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ کسی کو فائدہ ہوا تو ہوا. یاد کتنا آپ کو جتنا پڑھے یاد ہے؟ کیا پڑھے تھے اسکول میں؟ کام آیا؟ کتنا کام آیا؟ گنت آتا خالی تھوڑا بہت کام. ہاں میتھس تھوڑا بہت آتا، وہ بھی دکان کی حساب کرنے کو، وہ بھی تھوڑا کبھی کبھی گڑبڑ کرتا ہے، اس لیے اکاؤنٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. اتنا باریک نہیں جمتا اپنے کو بھی. کیا سیکھے بھی 15 سال سیکھے نا، اس کا واقعی زندگی میں فائدہ کتنا ہے، لیکن سیکھے اتنا ہے. اور اپنے بچے کو بھی سکھاتے. یہ بھی نہیں کہ اب معلوم پڑا کچھ بھی نہیں تو میں بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا، پڑھا رہا اس کو بھی. بولے پڑھانا پڑتا اپنے کو ایسا. دین کے لیے ہفتے میں 1 دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، سوچنے کی چیز ہے. پھر ہم نے کیا دین کو اہمیت دی؟ ہم پھر کیا دین کی اہمیت جاننے والے ہیں؟ ہم نے دنیا کی اسکول کی تعلیم اور دین کی تعلیم میں کتنا فرق رکھا. دیکھیے عمل گواہ ہوتا ہے، عمل بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں اس بات کی، لوگوں میں احساس پیدا کریں کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم دینی مجالس میں جمع ہوں. سستی آتی نہیں، آتی نہیں، اچھے سے اچھا چست بھی سست ہوتا، اس کو جگاتے رہنا، اس کو اپنے آپ کو جگاتے رہنا، ڈٹے رہنا. شیطان بولتا ہے کیا کچھ سمجھتا نہیں، جا کے بیٹھتا چپ ادھر، کیا فائدہ؟ اس سے اچھا اپن چائے کے اوپر ٹپری پہ بیٹھیں گے، نماز میں دوست کو دعوت دیں گے اپن ادھر، وہ نورانی پردے رہتے اس میں. ہاں اندھیرے کے بلب رہتے اس کے. ڈالتا خرافات دماغ میں. یہاں بیٹھے سے اچھا وہاں کسی کو توحید سکھائیں گے اپن، آتے جاتے لوگوں کو بات کریں گے اپن، اس کو بلائیں گے، چائے پئیں گے، یہ کریں گے، دل نرم ہوں گا، رشتہ داریاں جڑیں گی، اس کو لائیں گے نا. پھر وہاں سے یہاں لائیں گے اپن، کبھی نہیں لاتا یہ، وہاں سے وہاں جاتا واپس. دھوکہ. سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو شیطان کے مکر و فریب کو جانتا ہو. اصل فقیہ وہ ہے جو مکائد الشیطان کو جانتا ہو. اصل فقیہ وہ ہے. خالی شریعت کے احکام جاننا نہیں، کیسا بیوقوف بناتا، گڑھے میں ڈالتا، دھکا دیتا برابر، چل تو ادھر سے چل میں ادھر سے چلتا بول کے تھوڑا دھکا دیتا سیدھا کھڈے میں، سیدھا گڑھے میں. وہ دھوکے جاننا. تو شیطان کے دھوکے میں آنا نہیں، نورانی پردوں میں جانا نہیں. وہاں کھائی رہتی اس کی اترا، دکھتا بہت نورانی، بہت بھاری دکھتا ہے، نہیں دھوکے میں نہیں آنا. اس کے دین کا علم تپسیا کے ساتھ حاصل کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ مجاہدے کے ساتھ تو ہدایت ملتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. دیکھیں یہاں بھی آ رہا ہے، جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں. تو محسنین کیسا بنے گا جب مجاہدہ نہیں کرے گا؟ بغیر مجاہدے کے محسنین بن سکتے ہیں؟ احسان کی کیفیت بغیر مجاہدے کے نہیں مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں. لوگوں کو تیار کریں، ذہن بنائیں ان کے، خود بھی آئیں دوسروں کو بھی لائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.